دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عما نوالہ۔ حضرات گرامی، مہمانان خصوصی، یہ پروگرام اعلان کے مطابق یہاں کافی دیر سے چل رہا ہے اور حضرات مقررین تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، اس کے بعد میں پھر آگے کی کارروائی ہو۔ یہ ملک ہندوستان آج جسے آزاد کہا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلے یہ انگریزوں کے قبضے میں تھا اور ہمارے باپ دادا جتنے اس وقت زندہ تھے سب انگریزوں کے غلام تھے۔ انگریزوں کو یہاں تسلط حاصل تھا، لیکن بوریوں پہ بیٹھنے والے، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے وہ اکابر ہمارے جنہوں نے کبھی کسی نامحرم پر نظر نہیں اٹھائی، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا آج ہم ہندوستان میں لشکر بنائیں گے۔ کاہے کا لشکر ہوگا، کیسا لشکر ہوگا، کیسی مار دھاڑ ہوگی؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ، مولانا حفظ الرحمان، یہ سارے اکابر کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے ہندوستان کی نبض کو دیکھا اور کہا کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں ہندو بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، لہذا مدرسے سے اگر کوئی آواز اٹھے گی اور مسجدوں سے کوئی پکار ہوگی تو وہ صرف مسلمان کی پکار کہی جائے گی، ہندوستان کی پکار نہیں کہی جائے گی۔ ہمارے بڑے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی چاہے میدان میں ہو چاہے ذہنی لڑائی ہو، وہ بغیر ہمارے ہندو بھائیوں کے اور نیچی اونچی ذات والوں کے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی ضرورت اور آزادی کی ضرورت کے پیش نظر لندن سے گاندھی جی کو بلوایا۔ وہ بیرسٹر تھے، وہاں بیرسٹری کر رہے تھے، ان کا جہاں قیام تھا وہ گھر آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے انڈیا ہاؤس، میں نے وہ دیکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر گاندھی جی یہاں آئے اور ایک لشکر تیار ہوا۔ وہ لشکر کیسا ہے؟ تمام کے تمام مذاہب کے لوگ ایک جھنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈا انگریزوں کے خلاف ہے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں نہ ذات دیکھ رہے ہیں، نہ مذہب دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور سسٹم ایسا ہے۔ آج کے بعد ہمیشہ اسی کی ضرورت ہے، لیکن وقت گزرتا رہا، اپنی اپنی بولیاں سب بولتے رہے۔ آج اس وقت آزاد ہندوستان میں انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ایسے افراد سامنے آئے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ملک کو بانٹیں گے، ایک طرف ہندو ہوں گے، دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ میاں کہاں ہو تم؟ آؤ بیٹھے، آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، داستانیں لطف چھیڑے پیار کی باتیں کریں۔ کہاں ہو تم ملک کو بانٹنے والوں، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں؟ تم غدار ہو، تمہاری غداری دنیا جانتی ہے، ہوائیں جانتی ہیں، پرندے جانتے ہیں، چرندے جانتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے،
سینچا تھا، اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا پیمانہ بنا ہے۔ پارلیمنٹ تمہاری جاگیر نہیں ہے، صدر کا ہاؤس تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ غریب بیٹھے ہوئے لوگ، انہی کے ووٹوں کے اوپر آج تم سفید کپڑے پہن کر کے اپنی لیڈری چمکا رہے ہو اور دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہم ملک کے بڑے وفادار ہیں اور یہ لوگ غدار ہیں۔ ہم نے کہا اور آج پھر کہہ رہے ہیں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں جو ملک کے طول و عرض میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی چپلیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر غدار وطن کو ہم عاجز کریں گے، ماریں گے، ذلیل کریں گے اپنے کردار سے۔ اپنے کردار سے مارے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چپلیں ماریں گے، یہ مطلب نہیں۔ اگر آپ حضرات کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم تمہارا پتا پانی کر دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کی صدائیں کیا ہیں؟ ہمارے دادا نے بھگایا تھا گوروں کو اور ہم بھگائیں گے چوروں کو، یہ ان کا نعرہ ہے۔ وہ خواتین نہیں، وہ حضرت سمیہ کی اولاد ہے۔ وہ کون ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ کی اولاد ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ملک میں چین سے رہنے دو، ملک کو بانٹو نہیں، ملک کو غداروں کے حوالے نہ کرو۔ یہ ایک فکر ہے جو اس پروگرام کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جس کا میں نے بہت مختصر جائزہ لیا اور کوئی جانتا نہیں، سب جانتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا سے تھو تھو ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ دہلی میں ذلیل ہونے کے باوجود اگر کوئی غیرت دار ہوتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا، اور یہ اپنی اوقات کو پہنچنے کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کے باسیوں پر، شہریوں پر مظالم کے نت نئے قانون مرتب کرنا چاہتے ہیں۔